السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے 2 دن پہلے سنا ہوگا اور یہ بات آپ کے کانوں سے ضرور ٹکرائی ہوگی کہ بدنام زمانہ شخص وسیم رضوی نے قرآن پاک کے سلسلے میں نہایت ہی ناپاک اپنی حرکت کا اعلان بھی کیا، ذکر بھی کیا، بلکہ اس سلسلے میں عملی اقدام بھی کیا، اور اس نے باقاعدہ ایک ریٹ سپریم کورٹ میں داخل کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن پاک میں 26 آیتیں ایسی ہیں جن کو قرآن پاک سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ آیتیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ جس وقت یہ ویڈیو میری نگاہ سے گزرا تھا، میں نے اسی وقت الحمدللہ رات میں اس ملعون کا جواب دیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے آپ حضرات نے اس کو توجہ دی تھی۔ اس نے جو بات وہاں ذکر کی تھی کہ قرآن پاک کو جو جمع کیا گیا اور جمع قرآن کا جو کام ہوا، اس وقت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن پاک میں کچھ امینڈمنٹ کر دیے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوا اور یہ بات ذہن میں آئی کہ قرآن پاک کو جمع کیسے کیا گیا، قرآن پاک کے جمع کرنے کی اور اس کی جو پریکٹیکل شکل ہوئی تھی اس دور میں وہ کیا تھی، وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دی جائے، تاکہ ہمارا یوتھ، ہمارے طلبہ، ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ قرآن پاک کو دراصل جمع کیسے کیا گیا ہے، اور قرآن پاک جس طرح سے جمع ہوا ہے وہ ہر شک شبہ سے بالا تر ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ریب و ارتیاب بالکل نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ اور بھی ویڈیو بنائی جائیں گی جس میں قرآن پاک کے سلسلے میں پیدا ہونے والے سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن پاک کے سلسلے میں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے دسمبر سن 509 یا اس کے بعد کنی تاریخوں کے اندر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ قرآن پاک کے سلسلے میں بنیادی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور اس آیت کو پہلے مردوں کی جماعت میں تلاوت فرماتے، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی جماعت میں بھی باقاعدہ اس قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ یہ بالکل عجیب بات ہے۔ ابن اسحاق جو بڑے محدث ہیں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا، یعنی یہ سنانے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا تھا، سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ اس دور میں لکھنے والے تھے، جو قرآن پاک کو لکھنا جانتے تھے یا لکھنا ہی جانتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ان کے سامنے بتاتے تھے، بولتے تھے، تلاوت کرتے تھے کہ قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ وہ لوگ ان آیتوں کو باقاعدہ لکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے کون سی آیت لکھی اور کیسے لکھی، ذرا تلاوت کر کے سناؤ۔ چنانچہ وہ آیت تلاوت کی جاتی تھی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے، اور اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہوتی تھی، کوئی کمی رہ جاتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ پھر تیسرا کام یہ ہوتا تھا، جس سے احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی تلقین کی جاتی تھی کہ قرآن پاک کو یاد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، قرآن پاک کو حفظ کرنے پر اللہ دنیا اور آخرت میں کیا انعام دیں گے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں میں قرآن پاک کو یاد کرنے کا ایسا ذوق و شوق پیدا ہوا
کہ تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے آج تک کہ جس نے قرآن پاک کی طرح اپنی مذہبی کتاب کو زبانی یاد کر لیا ہو، الف سے لے کر یا تک، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک، ایسے والہانہ انداز میں یاد کرنے والی قوم صرف مسلمانوں کی ہے، اور یہ مسلمانوں کو دنیا سے بالکل ممتاز کر دیتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب یعنی یہ قرآن یاد کر لیتے تھے، صحابہ یاد کرتے تھے، تو ان کو تاکید یہ تھی کہ اس کو نماز میں پڑھا جائے۔ وہ نماز میں پڑھتے تھے، نوافل میں تلاوت کرتے تھے، اور مختلف وقت وہ قرآن پاک کو حرز جان بنا کر دن و رات اس کی تلاوت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ لیکن جب صحابہ اکرام کی تعداد بڑھی اور یہ سلسلہ بڑھا، تو ظاہر سی بات ہے اکیلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیم دینا مشکل ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جمع کیا جو صحابہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھی طرح سیکھ چکے تھے، اور سیکھنے کے بعد گویا کہ قرآن ان کے لیے اوڑھنا بچھونا بن چکا تھا، دن رات وہ قرآن کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم اب نئے لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کرو۔ تو وہ نئے لوگوں کو قرآن پڑھانے لگے، اور قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگنے اور لگانے لگے، اور یہی وہ مواقع تھے جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں انتہائی بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے اور یاد کرے اور یاد کرائے۔ اس طرح کے فرامین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں ہم کو مل جاتے ہیں۔ یہ اگلا اسٹیپ تھا جو مسلمانوں کی طرف سے قرآن پاک کو یاد کرنے کے اور کرانے کے سلسلے میں ہوا تھا۔ اچھا، پھر اس میں ایک بات اور ہوتی تھی، جب وہ اپنے طلبہ کو پڑھا لیتے تھے اچھی طرح، تو ان کو باقاعدہ سند دیتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ اس صحابی نے یا اس بچے نے یا اس آدمی نے میرے پاس قرآن پاک کی فلاں صورت یہاں سے یہاں تک، یا قرآن پاک کے فلاں صورت کے الفاظ کے معنی یہاں سے یہاں تک پڑھے ہیں اور یاد کیے ہیں اور سمجھے ہیں۔ یہ سند کا سلسلہ تھا جو قرآن پاک کے سلسلے میں اس دور سے جاری تھا، اور اس پر آج بھی الحمدللہ عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی تھیں، اور ان آیات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنے والے تھے بلاتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت میں فلاں جگہ لکھ دو، ان آیتوں کو مان لیے سورہ توبہ میں فلاں جگہ لکھ دو، ان آیتوں کو سورہ انفال میں فلاں جگہ فلاں پر لکھ دو، ان آیتوں کو فلاں چیپٹر میں فلاں جگہ اس طرح لکھ دو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے لکھنے والے بہت ہوتے تھے، اور وہ اس کو لکھتے تھے، جمع کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں کبھی کبھی اس بات کا ڈر اور خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کچھ گڑبڑی نہ ہو جائے۔ تو پھر اگلا کام یہ ہوتا تھا کہ جب رمضان المبارک آتا تھا، جس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی بہار کا دور ہے، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو اس رمضان میں جتنا قرآن پچھلے رمضان سے اس رمضان تک اترا نازل ہوا، صحابہ اکرام کے سامنے زور سے پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پاس جو اپنے لکھنے کے جو بھی اس دور میں پارچمنٹ ہوتے تھے، ہڈیاں ہوتی تھیں، یا یہ کہیے کہ پتھر ہوتے تھے یا تختیاں ہوتی تھیں، جس پر بھی انہوں نے قرآن لکھا ہوتا تھا، صحابہ ان چیزوں کو لے کر آ جایا کرتے تھے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تلاوت پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اس لکھی ہوئی آیتوں کو باقاعدہ میچ کرتے تھے، اس کا موازنہ کرتے تھے کہ کہیں گڑبڑی تو نہیں ہوئی ہے، اور باقاعدہ لکھی ہوئی چیزوں کو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر پیش کیا جاتا تھا۔ کچھ اگر غلط فہمی ہوتی تھی، کوئی غلطی ہوتی تھی، تو اس کو صحیح کر لیا جاتا تھا۔ اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں عرضہ کہا جاتا ہے۔ عرضہ کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قرآن پاک پیش کیا گیا۔ اور اس کے آگے بھی ایک بات یہ ہوئی، جس سال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، اس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو 2 مرتبہ اسی طرح صحابہ کے سامنے پڑھا ہے۔
یعنی زبردست میچنگ ہوئی ہے، اور صحابہ نے اس کو گویا کہ بالکل الف سے لے کر یہ تک چیک کر لیا تھا، زبردست انداز میں چیک کر لیا تھا، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ پہلا وقفہ تھا، یا یہ کہ یہ پہلا دور تھا، پہلا پیریڈ تھا جس میں قرآن پاک کو اس طرح محفوظ کیا گیا کہ دنیا میں کوئی کتاب اس کے مقابلے پر آ ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ دنیا کی کوئی کتاب اس کو ٹکر اس مسئلے میں دے ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے، آپ اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلا دور آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بہت چھوٹا تھا، اور اس دور میں حالات ابتدا ہی سے بڑے مشکل تھے، اور ابتدا ہی میں کچھ ہی دنوں کے بعد ایک جنگ پیش آئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن پاک کے بہت سے حفاظ تیار ہو چکے تھے، کئی کے نام ملتے ہیں، 25-26 تو مرد تھے، ایک عورت تھیں ام ورقہ، وہ بھی حافظہ تھیں، اور بھی بہت حفاظ تھے جن کو اکثر قرآن یاد تھا، مکمل یہ لوگ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب جنگ یمامہ پیش آئی تو اس جنگ یمامہ میں یہ ہوا کہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز صحابہ وہاں پر گئے تھے، اور جنگ بڑی سخت تھی، اور اس جنگ میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں جو شہید ہونے والے حضرات تھے بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو لوگ قرآن پاک کے زیادہ حصے کو یاد کرنے والے تھے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ بہت سنجیدہ تھے، وہ شریعت کے رمز شناس تھے، وہ شریعت کی بنیادوں سے بہت واقف تھے، وہ فوراً اس مسئلے کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، امیر المؤمنین یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو جمع کر دیے، یکجا کر دیے۔ ابھی تک قرآن کتاب کی شکل میں یکجا نہیں تھا، لکھا تو ہوا تھا لیکن یکجا نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں وہ کام کیسے کروں جو کام حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا ہے۔ ان دونوں میں کافی بحث اور مباحثہ ہوا، یہاں تک کہ یہ طے ہو گیا کہ ہم دونوں لوگ اپنے درمیان ایک حکم طے کر لیتے ہیں، ایک فیصل طے کر لیتے ہیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کرا دے۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حکم طے ہوئے، اور ان دونوں نے اپنی بات پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ قرآن کو جمع کر دیجیے، آپ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں لے آئیے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات اس وقت ابو بکر صدیق کی زیادہ صحیح لگتی ہے کہ ہم وہ کام کیسے کریں جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر فرما رہے تھے، اچھا اس کے کرنے میں حرج کیا ہے یہ بتاؤ۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو خود انتہائی ذہین ترین لوگوں میں، انہوں نے کہا نہیں، حرج تو کوئی نہیں ہے، کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں میں، ان تینوں لوگوں میں یہ بات طے ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک کمیشن بنایا، یعنی گویا کہ ایک پورا کام کرنے کا ایک ذمہ داروں کی ایک ٹیم تیار کر دی، اور ان میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور دیگر حفاظ تھے۔ ذمہ داری دی گئی زید بن ثابت کو رضی اللہ عنہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر احد پہاڑ رکھ دیا جاتا تو اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا بوجھ مجھے قرآن پاک کے جمع کرنے کے اس کام میں ہوا ہے۔ خیر، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کے طور پر اعلان فرمایا، اور اعلان یہ کیا کہ بھائی جس کے پاس قرآن پاک جس شکل میں لکھا ہوا ہو وہ لے کر آئے، اور لانے کی ایک شرط ہے، لانے کی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیتیں جو اس کے پاس ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائی گئی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جو قرآن پاک زور سے تلاوت کیا ہے، اس عرضے میں یعنی اس وقت وہ آیتیں سامنے پڑھی گئی ہوں، اور ان کو چیک کر لیا گیا اور صرف وہی آیتیں یہاں پر آئیں گی۔ چنانچہ وہ آیتیں لائی گئیں، اور لانے کے بعد ایک کام کی ذمہ داری یہ دی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ پوچھنا ہے، اور پوچھنے کے بعد یہ کام کرنا ہے کہ قسم کھلوانی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت سخت مزاج تھے بھی، اور واقع بھی ہوئے تھے۔ ہر قرآن پاک کی آیت کو یا جو بھی صورت لاتا تھا اس کو وہ قسم کھلواتے تھے، اور کہتے تھے قسم کھاؤ کہ یہ تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عرضات میں پیش کیا ہے، آخری عرضے میں پیش کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں قرآن پاک جو پڑھا تھا اس میں پیش کیا، قسم کھاؤ۔ وہ قسم کھاتے،
اور ظاہر سی بات ہے ایک سچا آدمی کوئی بات کہے تو اس کو قسم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، قسم تو تاکید کے لیے ہوتی ہے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسم کھلواتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان آیتوں کو لکھا جاتا تھا، جمع کیا جاتا تھا۔ قرآن پاک کے اول مرحلے میں جمع کرنے کی یہ شکل ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا بتائیے کہ جو کتاب اس طرح جمع کی گئی ہو کہ جس میں اتنے اسٹیپ رکھے گئے ہوں، تو آپ ذرا اندازہ لگائیے، اس کے اندر یہ کہہ دینا کہ اس میں امینڈمنٹ ہوا ہے، اس میں کچھ باتیں بڑھا دی گئی ہیں، یہ تو سری ظلم ہے، اور گویا کہ یہ اسلام کی بنیاد کو ڈھا دینا ہے، اور گویا کہ اسلام کو سرے سے ختم کرنے کا یہ ایک زبردست ہتھیار ہے جو اس وقت اس ملعون کے ذریعے سے گویا کہ غیروں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب رہ گئیں وہ باتیں، وہ آیات جن آیتوں کے بارے میں اس ملعون اور خبیث انسان نے یہ کہا ہے کہ وہ آتنکواد کی تعلیم دیتی ہیں، ان کے اندر نقض امن کو پرموٹ کرنے کی، یعنی امن کو توڑنے کی، اور گویا کہ لوگوں کو پریشان کرنے کی، اور دنیا کے اندر ٹیررزم کو بڑھاوا دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء باصلاحیت افراد کھڑے ہوں اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس کا جواب دیا جائے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور تک قرآن کے جمع ہونے کی جو شکل تھی میں نے بیان کر دی ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ موجودہ قرآن جو ہے وہ ہم تک کیسے پہنچا، اور اس کی شکل کیسے بنی، اور کیا کیا مراحل آئے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو جمع کیا اور کن حالات میں جمع کیا اور کیا شکلیں تھیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔ آپ سبھی سے درخواست کروں گا جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور اس ویڈیو کو اسلام کا ایک فرزند ہونے کے ناطے، قرآن کا ایک عاشق ہونے کے ناطے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کے ناطے اس ویڈیو کو آگے بھیجیں، اور اپنے اچھے کمنٹ سے ہم کو نوازیں۔ آپ کا ایک اچھا کمنٹ بھی ہمارے موٹیویشن کو اپ کر دیتا ہے اور ہمیں نئے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔